अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تدع مع الله إلها آخر
فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سورہ شعراء آیات 214 تا 221. ان آیات کے مضمون سے متعلق کچھ گزارشات کرنے سے پہلے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ کینیڈا کو اپنا 20واں جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق عطا ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گزشتہ جتنے جلسے ہیں ان میں ہر سال قدم ترقی کی طرف آگے بڑھتا رہا ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا سنگ میل رکھنے کی توفیق ملتی رہی ہے۔ ان سال کا جلسہ سالانہ اپنے ساتھ ایک اور قسم کی خوشخبری بھی لایا ہے، جس کا تعلق صرف جماعت کینیڈا سے نہیں بلکہ بطور خاص جماعت انگلستان سے بھی ہے اور عموماً تمام دنیا کی جماعتوں سے ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹیلی ویژن کے ذریعے مرکزی پیغام اور مرکزی جلسے اور مرکزی مجالس تمام دنیا میں دیکھی اور سنی جا سکتی تھیں۔ گزشتہ ایک موقع پر میں نے جماعت سے گزارش کی تھی کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دن بھی آئیں گے جب ہم دو طرفہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ بس آج کے مبارک جمعہ سے اس دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس وقت انگلستان میں مختلف مراکز میں بیٹھے ہوئے احمدی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کی تصاویر یہاں پہنچ رہی ہیں، اور بیک وقت ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر جو منتظمین مکس کرنے پر مقرر ہیں ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ بھی دکھا دیں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی دکھائے ہیں تو شیخ مبارک احمد صاحب دکھائے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ غالباً یہ بھی اب سامنے اب دیکھ لیجیے، امام مسجد لندن عطاء المجید صاحب راشد وہ ہمیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کے پیچھے جو مختلف احباب جماعت لندن کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور بیک وقت ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے وہ سن رہے ہیں، لیکن ان کی دل کی دھڑکنیں مجھے بھی سنائی دے رہی ہیں۔ یہ دراصل ایک عظیم پیشگوئی تھی جو ایک پہلو سے تو بارہا پوری ہو چکی، اب ایک نئے پہلو سے بھی پوری ہو رہی ہے۔ حضرت امام صادق سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے پائے کے امام تھے اور عارف باللہ تھے، اس میں قطعاً ایک ذرے کا بھی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے امام القائم کے زمانے میں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہدی موعود کے زمانے میں، مشرق میں رہنے والا مومن مغرب میں رہنے والے اپنے دینی بھائی کو دیکھ سکے گا، اسی طرح مغرب میں بیٹھا ہوا مومن اپنے مشرق میں مقیم بھائی کو دیکھ سکے گا۔ جہاں تک دو طرفہ رویت کا تعلق ہے وہ تو بالبداہت درج ہے اور بین ہی اسی طرح آج ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک آواز کا تعلق ہے یہ پیشگوئی نہیں تھی،
کہ دونوں ایک دوسرے کو سن بھی سکیں گے. بس ایک طرف سے تو یہ آواز بھی پہنچ رہی ہے اور تصویر بھی، اور دوسری طرف سے تصویریں پہنچ رہی ہیں، اور یہ ابھی آغاز ہے. آگے انشاءاللہ ایسے دن آئیں گے کہ مشرق و مغرب کی جماعتیں ٹیلی ویژن کے اعلیٰ انتظامات کے ذریعے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گی. ایک ایسا عالمی جلسہ ہوگا جس کی کوئی نظیر کبھی دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی، نہ کی جا سکے گی. اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اتنے ہیں اور اتنے برس رہے ہیں کہ بارش کے قطروں کی طرح ان کا شمار ممکن نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود جو عشق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے تھا، اس میں بارش کے قطروں کے ان گنت ہونے سے ذرہ بھر بھی اظہار محبت میں کمی نہیں آتی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پختہ مصدقہ روایت ہے کہ بعض دفعہ بارش ہوتی تو بارش کا پہلا قطرہ اپنی زبان نکال کے زبان پہ لے لیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتے. وہ بارش جو بے انتہا ہوتی ہے، جس کے قطروں کا شمار ممکن نہیں، اس میں پہلے قطرے کو زبان پر لے لینا ایک بے انتہا عشق کا اظہار ہے. بس جتنی بھی بارشیں فضلوں کی ہم پر ہوں، ہمارا فرض ہے کہ ہر قطرے کو اپنی زبانوں پر، اپنے دل کی زبانوں پر لیں اور حمد کے گیت گاتے رہیں. اس سے زیادہ شکر کا اظہار ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک شکر کے اظہار کا اعمال سے تعلق ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار تشکر محض زبان سے نہیں ہوا کرتا تھا. آپ کی ساری زندگی ایک تشکر کے جذبات میں ڈھل چکی تھی. ساری زندگی تشکر کے جذبات میں اس طرح ڈھل چکی تھی کہ شکر اور محمد رسول اللہ کے درمیان کوئی فرق کہیں بھی ممکن نہیں رہا. اس پہلو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پاک نمونے ہمارے سامنے پیش کیے، اب بھی ہمارے لیے وہی رہنما ہیں، اور ان نمونوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے، نقش پا کو چومتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اس مضمون سے متعلق ایک خطبات کا سلسلہ لندن میں شروع ہوا. سلسلہ اس لیے کہ وہ ایک خطبے میں بات ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ باقی بات میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا. اگلے خطبے میں بھی مجھے ڈر ہے کہ بات ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ مضمون نسبتاً لمبا ہے. اس لیے غالباً 3 یا ہو سکتا ہے 4 خطبوں میں یہ مضمون مکمل کرنے کی کوشش کروں. یہ مضمون ہے امام اور ان کا جن جو اطاعت کرتے ہیں، جو مقتدی ہیں، ان کا رابطہ، ان کا تعلق، ان کے درمیان کیا وہ اسلوب ہونا چاہیے تعلقات کا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت پر مبنی ہو. اس پہلو سے جہاں تک ان کا تعلق ہے جن کو خدا تعالیٰ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے متعلق میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ اطاعت کے مضمون میں کیا کیا خطرات درپیش ہیں، کیسے کیسے نفس سر اٹھاتا ہے اور خود اپنے خلاف فتوے دیتا چلا جاتا ہے، ایسی ہدایت دیتا جاتا ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہو. اور انانیت کا سر جب اٹھتا ہے تو اس کے خطرے سے بچنا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ انانیت ہی کا سر ہے جو شیطان کہلاتا ہے، اور ہر نفس میں موجود ہے. ہر نفس میں ہمیشہ ہر لحظہ اپنے نفس کو ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس پہلو سے میں نے جماعت میں وصیت کی تھی کہ اطاعت سے کبھی بھی قدم باہر نہ نکالیں، اور اطاعت میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ اطاعت محض خدا کی خاطر ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع ہی انسان اطاعت پر مجبور فرمایا گیا ہے.
بس وہ اطاعت جو للہ ہوگی اس میں نہ بڑے کا کوئی فرق رہے گا، نہ چھوٹے کا، نہ اعلیٰ نبی کا، نہ ادنا نبی کا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ کا اقرار کرتے ہوئے مطیع جماعت ہمیشہ اطاعت کے رستوں پر آگے قدم بڑھاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جن کی اطاعت کرنا ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان کے بھی تو کچھ فرائض ہیں۔ وہ اگر ان فرائض کو ادا نہیں کریں گے تو ناممکن ہے کہ جماعت حقیقی معنوں میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اطاعت کے حق ادا کر سکے۔ اس ضمن میں نے وہ آیت کریمہ پیش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو ان لوگوں کے لیے نرم نہ ہوتا، اگر تیرے دل میں ان لوگوں کی محبت اور پیار نہ پیدا ہوتے تو پھر تو ان لوگوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اطاعت کے لیے محض امر کافی نہیں ہوا کرتا۔ اطاعت کے لیے ایک گہرا قلبی تعلق ہے جس کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اس میں نے جماعت کو سمجھایا کہ اگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے بھی آپ کی رحمت کو، آپ کی شفقت اور رافت کو موجب اطاعت قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ اے مومنوں، تم میں اپنے ایمان کے لحاظ سے اتنی استطاعت ہی نہیں کہ اطاعت کر سکو۔ تمہاری اطاعت بھی محمد رسول اللہ کی ممنون احسان ہے۔ آپ شفقت نہ فرماتے، آپ رحمت کا سلوک نہ فرماتے تو تمہیں اطاعت کی توفیق بھی نہیں مل سکتی۔ یہ وہ مضمون ہے جو ہمیشہ کے لیے ہر اس امیر پر اطلاق پاتا ہے جو ملک کا امیر ہو، یا صوبے کا، یا علاقے کا، یا ضلع کا، یا شہر کا، یا اس کے تابع اور صاحب امر لوگ ہوں جو اپنی امارت کے اختیارات اس پر سے لیتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹا صاحب امر بھی اسی مضمون کے تابع ہے، اور جماعت احمدیہ کے لیے لازم ہے کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی امر کا اختیار بخشا گیا ہے وہ اپنے ماتحتوں سے محبت اور شفقت اور رحمت کا سلوک کرے، اور جس طرح ان لوگوں کی اطاعت میں اس کی ذات پیش نظر نہیں رہتی، اس کے ساتھ اختلافات اس کی اطاعت میں حائل نہیں ہو سکتے، اور ما و تو کا تفرقہ مٹ جاتا ہے، اسی طرح لازم ہے کہ ہر شخص جس کے سپرد کو امر فرمایا گیا ہو وہ اپنے ماتحت لوگوں سے قطع نظر اس کے کہ ان سے اس کے پہلے کیسے تعلقات تھے، قطع نظر اس کے کہ شریکے کے لحاظ سے یا اور تعلقات کی نسبت سے ان کے درمیان ایک کبھی یکسانیت نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک قسم کی دوری ہے۔ پھر بھی اللہ کی خاطر لازم ہے کہ وہ ہر ایک سے برابر شفقت کا سلوک کرے اور سب پر اپنی رحمت کے پر جھکائے۔ اس ضمن میں جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اس مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چند اور آیات بھی ہیں جن کے حوالے سے میں اس مضمون پر مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے جو ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ ہر بات توحید سے چلتی ہے، اور توحید کے سوا مذہب کا کوئی مضمون بھی نہیں جاری ہوتا۔ ہر بلندی کا چشمہ توحید ہے، ہر عزت کا چشمہ بھی توحید ہے۔ ان معنوں میں راہ و رفتیں بھی توحید سے وابستہ ہیں، اور جو انسان کے نفس کی پستیاں ہیں وہ بھی توحید ہی سے وابستہ ہیں۔ اگر توحید سے تعلق نہ ہو تو رفتیں بھی ذلتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اگر توحید سے تعلق نہ ہو تو پستیاں بلندیوں میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہمیں نماز میں، ہر نماز میں سجدے میں یہ تعلیم دی گئی کہ تم نے اگر للہ سجدہ کیا ہے تو پھر یہ دعا کرو سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی۔ میں نے جس کی خاطر سجدہ کیا ہے
لندن والے کہتے ہیں کہ مائکرو فون ذرا نیچے کر دیں اور یہ مائکرو فون ایسا اونچا کر دیں. یہ رفتوں اور پستیوں کا یہ بھی ایک مضمون ہے. کوئی چیز نیچے کی جاتی ہے، کوئی چیز اونچی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب سبحان رب الاعلیٰ کا مضمون اس وقت ہے جب انسان کا سر انتہائی پستی کی حالت میں خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے اور اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری رفتیں تمہاری پستیوں سے وابستہ ہیں، کیونکہ تم خدا واحد کے حضور جھکے ہو، جبکہ ہر دوسرے کے سے غلامی سے تم آزاد کیے جا رہے ہو. اور تمام رفتیں اس پستی میں جو ہیں جو خدا کی خاطر قبول کی جاتی ہے. بس کہو سبحان رب اعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے. اور ربنا نہیں ربی الاعلیٰ فرمایا گیا. ہر شخص کا رب اس پر اپنی رفتوں کے ساتھ اس کی پستیوں کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی خدا کا بندہ عجز اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان تک اٹھا لیتا ہے اور زنجیر کے ذریعے اسے لپیٹ کر اوپر لے جایا جاتا ہے. اب استدلال کے طور پر ہم اسے غیر احمدیوں کے سامنے جو رفت کا معنی نہیں سمجھتے یہ پیش کیا کرتے ہیں، مگر یہاں اس موقع پر میں کسی بحث کی خاطر نہیں بلکہ ایک عرفان کے نقطے کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ زنجیر جو اترتی ہے اس سے مراد درجہ بدرجہ انسان کی پستی خدا کے حضور اور درجہ بدرجہ اس پستی کی نسبت سے رفت ہے. 7ویں آسمان سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہر شخص جو خدا کے حضور جھکتا ہے اسے سیدھا 7ویں آسمان تک رفت دی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک کی رفت اس کا انتہائی مقام ہے. جتنا تذلل اختیار کرے گا اتنا اس کی رفت کے سامان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے. یعنی پستیاں بذات خود رفتوں میں تبدیل نہیں ہوا کرتی. اس لیے آسمان سے زنجیر اترنے کا ذکر فرمایا. یعنی تم تو تذلل اختیار کرو مگر یہ وہم بھی نہ کرنا کہ تمہارا تذلل ہی تمہیں کچھ عطا کر دے گا. تمہارے تذلل کو رفتوں میں بدلنے کے لیے آسمان سے ایک زنجیر کا اترنا لازم ہے اور وہ اترے گی تو تمہارے تذلل کے متعلق فیصلہ کرے گی کہ کس حد تک اس میں رفت کی طاقت موجود ہے اور اسی نسبت سے تمہیں اٹھایا جائے گا. 7ویں آسمان سے آگے ذکر نہیں ملتا کیونکہ اس سے آگے جانے والا صرف ایک ہی وجود ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا خدا کے حضور تذلل اس ہر انتہا سے آگے بڑھ گیا جس انتہا کو کبھی کسی انسان کا تذلل پہنچ سکا یا پہنچ سکے گا. بس آپ کا جو سلسلہ ہے وہ اس عام قانون سے بالا سلسلہ ہے اور اس سلسلے کا ذکر یہاں مذکور نہیں. بس اس پہلو سے یاد رکھیں کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم جتنا جھکو گے اگر وہ خدا کی خاطر ہوگا، اگر خدا کی خاطر تمہیں تذلل اختیار کیا ہے تو بسا اوقات ممکن ہے کہ یہ تذلل کسی انسان کے سامنے دکھائی دے کیونکہ صاحب امر ایک غیر بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہوگا ہی غیر کیونکہ خدا تعالیٰ براہ راست کو ہر ایک حکم نہیں دیا کرتا. مراد یہ ہے الف بے جیم دال جو بھی اس کا نام رکھیں، جو صاحب امر ہے جس کے سامنے آپ سر جھکا رہے ہیں وہ اس کا وجود ایک دکھائی دے رہا ہے، مگر آپ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اس وجود کو نظر سے ہٹا دو کیونکہ تمہارا ہر تذلل للہ ہونا چاہیے اور اپنے رب کی خاطر ہونا چاہیے. جب اپنے رب کی خاطر ہو تو کسی غیر کے سامنے جھکنا صاحب ذلت نہیں بلکہ صاحب عظمت، نشان ذلت نہیں بلکہ نشان عظمت بن جاتا ہے. ایک بڑا آدمی ایک چھوٹے کے سامنے جھک رہا ہے محض اس لیے کہ خدا نے اسے اس معاملے میں مامور فرمایا ہے، اس لیے اس کا جھکنا ذلت کا نشان نہیں بلکہ رفعت کا نشان بن جاتا ہے. اور جس حد تک اس کے نفس کی قربانی اس میں داخل ہوتی ہے
اسی قدر وہ رفتوں سے نوازا جاتا ہے. لیکن ایک اور جھکنا بھی ہے جو اپنے غلاموں کے سامنے جھکنا ہے، اپنے غلاموں پر جھکنا ہے. اس مضمون کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا گیا ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حضور جھکنے والے، تو ان پر بھی جھک جو تیرے حضور جھک رہے ہیں اور میری خاطر جھک رہے ہیں، اور اپنی رحمت اور شفقت کا پر ان پر جھکا دے. لیکن کتنا عظیم مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں ایک ایسی رفتوں تک اس مضمون کو پہنچا رہا ہے جن کا تک عام انسان کے تصور کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی. محض خدا کا کلام ہے، سوائے خدا کے کلام کے کوئی کلام اس شان کا کلام نہیں ہو سکتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر جھکنے کی تاکید فرمائی جن کی گردنیں ان کے حضور جھکا دی گئی تھیں. اور فرمایا، اس سے پہلے فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو بھی ڈراؤ. اب پیشتر اس کے کہ میں وقفز والے مضمون کو دوبارہ اٹھاؤں اور مزید تفصیل بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ پہلی آیت کے بعد اس دوسری آیت کے تعلق کو بیان کر دوں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. توحید سے ہر مضمون شروع ہوتا ہے. توحید کے بغیر دنیا میں کوئی بھی سچائی نہیں، سب جھوٹ اور بے معنی اور بے حقیقت باتیں ہیں. توحید کے نتیجے میں انذر عشیرتک الاقربین فرمایا گیا کہ دیکھو تمہارا تعلق اللہ سے ہے، اور تمہارے اقربا، تمہارے قریبی نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ان کو ڈراؤ اور ان کو متنبہ کرو، اور ہرگز اس بات کا خوف نہ کرو کہ اپنے اقربا کو بھی ڈرا دھمکا کر اگر تم نے پرے پھینک دیا تو تمہارا کیا بنے گا. اب اس مضمون کو اس مضمون کے حوالے سے پڑھیں کہ اگر تو نرم دل اور رحم دل اور صاحب شفقت نہ ہوتا تو یہ لوگ تجھ سے بھاگ جاتے. سوال یہ ہے کہ کیا ان دو باتوں میں تضاد ہے؟ تضاد نہیں، بلکہ وہ باریک تقویٰ کی راہیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں جن پر ہر صاحب امر کا چلنا ضروری ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ ان باتوں سے نصیحت پکڑے. وہ نرم ہوتا ہے تو دل کی کمزوری کی وجہ سے نرم نہیں ہوتا. وہ شفقت کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ اگر میں شفقت نہیں کروں گا تو مجھے چھوڑ دیں گے اور پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا. اس لیے یہ وہم دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا لازم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، ان کا دل ویسے تو محاورے میں تو ہے دل ربائی کے لیے تھا، یعنی دل چوری کرنے کے لیے. اردو میں تو اس میں آن حضرت کے تعلق میں تو یہ محاورہ میرے منہ سے نکلتا نہیں. تو ان کے دل کو اپنے قدموں سے ہمیشہ کے لیے وابستہ کرنے کی خاطر تھا. آن حضور کے ذہن میں کسی شفقت کے وقت کبھی بھی یہ پہلو نہیں آیا کہ میں اس لیے شفقت کروں کہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں. کیونکہ آپ کا ہر فعل تو اللہ کی رضا کی خاطر تھا. بس اگر اللہ کی خاطر آپ کا ہر فعل تھا تو آپ کی شفقت کا تعلق اپنے غلاموں کے دل جیتنے سے ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ جو مضمون ہے انذر عشیرتہ کا، یہ اس تعلق میں آپ سمجھیں تو بات روشن ہو جائے گی کہ ایسا شخص جب خدا کی خاطر ڈراتا ہے تو قطع نظر اس کے کہ اس ڈرانے کا کیا اثر پڑے گا، کیونکہ رضا باری تعالیٰ اس کے پیش نظر ہے، اس لیے وہ بے خوف ہو کے ڈرائے گا. ورنہ جو صاحب خوف ہے وہ ڈرا بھی نہیں سکتا. اور ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک شخص دنیا کے ڈر کے مارے انذار بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اگر میں نے انذار کیا تو یہ لوگ مجھے ماریں گے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انذار توحید سے پھوٹا تھا.
اس لیے پہلے توحید کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا اپنے جتنے قریبی ہیں تیرے ان سب کو ڈرا دے، اور جب ڈرایا تو سارے بدک کے بھاگ گئے۔ اب بتائیں یہ کیسا حیرت انگیز مضمون ہے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا ہاں جو اس کے باوجود تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرے قریب آئیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو بھی ان میں سے تجھ پر ایمان لائیں اور تیری پیروی کریں تو ان پر جھک جا، یعنی تیرے دل میں کوئی سختی نہیں ہے، تو ڈراتا ہے تو ان لوگوں کی خاطر ڈراتا ہے تو رضائے باری تعالیٰ کی وجہ سے ڈراتا ہے، بس جب وہ تجھے قبول کر لیں تو پھر رحمت کے پر ان پر جھکا دے، لیکن اس وجہ سے نہیں پھر یہ مومن ہیں مان گئے ہیں اب یہ نہ کہیں ہاتھ سے نکل جائیں، باقیوں کو تو ڈرا دھمکا کے دور کر دیا، اب یہ جو قریب آئے ہیں یہی نہ کہیں جاتے رہیں۔ فرمایا ہرگز یہ بات نہیں، فَإِنْ أَطَاعُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر یہ سب تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں اس سے بری و ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تمہاری ذات سے میرا تعلق نہیں، ان اعمال سے تعلق ہے جو خدا کی خاطر تم بجا لا رہے ہو، وہ اعمال نہیں ہوں گے تو تم میری رحمت کے حقدار نہیں رہو گے، میری شفقت کے حقدار نہیں رہو گے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو ہر صاحب امر کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ جب کسی سے پیار کرتا ہے، اپنے ماتحتوں پر جھکتا ہے، تو اس کے ذہن کی کسی گوشے میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں ان پر اس لیے جھک رہا ہوں کہ یہ میری تائید کرنے والے لوگ ہیں، میں اس لیے جھک رہا ہوں کہ یہ میرا عشیرہ ہے، میرے اقربین ہیں، کیونکہ اقربین سے تو بات شروع ہوئی تھی، تو میں ان کو تو ڈرا دے، تو مانیں گے، حق پر چلیں گے، حق پر قائم رہیں گے تو پھر تیری رحمت ان پر ہوگی، ورنہ تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بس وہ امیر جو اس وجہ سے بعض لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ان کے زیادہ قریب ہیں، ان کے حق میں باتیں کرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو بھی میں کہوں گا اس کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ جانتے نہیں کہ توحید کے مضمون کے یہ بات خلاف ہے، اور جو بات بھی توحید کے برخلاف ہو وہ خدا تعالیٰ کے نظام میں کہیں بھی کوئی مقام نہیں رکھتی۔ وہ نظام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہر پہلو کا توحید سے تعلق ہے، بس باریک راہیں ہیں، مگر ان باریک راہوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ جماعت کی تقویٰ کی زندگی ان راہوں سے وابستہ ہو چکی ہے۔ ان راہوں کو چھوڑیں گے تو آپ کبھی نیک انجام نہیں ہو سکتے، آپ کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بس ہر امیر کے لیے ان آیات سے میں نتیجہ حاصل کرتے ہوئے کہتا ہوں، لازم ہے کہ جھکے اور رحمت کے ساتھ سب لوگوں سے انکساری کے ساتھ، عزت کے ساتھ تعلق قائم کرے، اپنے مرتبے کا خیال نہ کرے، اس کا مرتبہ بڑا ہے تو محض اس لیے کہ خدا نے اسے ایک مقام پر فائز کیا ہے، مگر جس مقام پر فائز کیا ہے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود نیچے اتر آئے۔ اب یہ خود نیچے اترنے والا مضمون ہے، یہ وقف جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین سے نکلتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس پر خوب روشنی ڈال رہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایات اور کثرت سے روایات بتاتی ہیں کہ آپ مومنوں کے لیے ایسی شفقت رکھتے تھے اور ایسے منکسر مزاج تھے، اگر رستہ چلتے کسی عورت نے بھی آواز دی تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ ایک غلام اور ایک بے حیثیت آدمی کبھی آپ کو مدد کے لیے کہتا تھا تو اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا کرتے تھے، ایک یتیم بچہ کبھی آپ کو بلاتا تھا تو آپ اس کے ساتھ روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ حیرت انگیز وجود تھا جس کی نہ رفتیں ہماری پہنچ میں ہیں، نہ اس کی خدا کے حضور پستیاں ہمارے پہنچ میں ہیں، دونوں طرف کے کنارے ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن وہ ایسا ہی تھا جس کو خدا نے 7ویں آسمان سے بھی بلند کر دیا۔ جب وہ جھکا تو ان لوگوں پر جھک گیا جو پستیوں کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے،
مومنوں پر بھی جھکا اور غیروں پر بھی جھکا، لیکن مومنوں کے متعلق اس کے دل کی کیفیت ہی اور تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو مصطفی حقیقت ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی جان ہے۔ تو اس پہلو سے ہر امیر کا کام ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے نرمی اور محبت اور عجز کا سلوک کرے، اور ان کی خاطر نہیں بلکہ محض اللہ کی خاطر۔ ان کی خاطر تو کرے گا مگر ان کی خاطر خدا کی خاطر۔ اب یہ ایک اور سلسلہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بندوں سے پیار ہے بندوں کی خاطر، مگر بندوں سے بندوں کی خاطر جو پیار ہے اس کا آغاز اللہ سے شروع ہے، اللہ کے پیار سے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جسے قرآن کریم کی ایک اور آیت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ وہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم شان وجود ہیں۔ دنا، وہ خدا کی طرف بڑھا اور اتنا قریب ہو گیا کہ اس سے زیادہ قرب الہی ممکن نہیں رہا۔ اتنے قرب کے باوجود وہ وہاں ٹھہر نہیں گیا، فتدلّا، پھر وہ نیچے اترا اور بنی نوع انسان کو اس قرب کی اس عظیم ذات کی طرف بلانے کے لیے نیچے اترا۔ وہ عظمتیں جو اور رفتیں جو اس نے اپنے رب سے حاصل کی اپنے تک محدود نہیں رکھی، بلکہ اس کی خاطر اس کے بندوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ رحمتیں بانٹنے کے لیے وہ نیچے اترا۔ اور اس کی مثال ایسی ہو گئی کانا قاب قوسین او ادنیٰ، جیسے دو قوسیں ہوں، یعنی کمانیں جن کا ایک ہی وتر ہو، ان کے درمیان ایک ہی تنی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمانیں کس شکل کی ہو سکتی ہیں؟ عام طور پر اس کی جو شکل بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف کمان نیچے سے آ رہی ہے اوپر کی طرف، ایک اوپر سے کمان اتری ہے اللہ کی محبت کی، اور بیچ میں ایک ہی وتر ہے، وہ تنی ایک ہی ہے۔ یہ مضمون بھی بہت باریک اور لطیف ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ اس کو غلط نہیں سمجھتا کیونکہ قرآن کریم کے بہت سے بطون ہیں، مگر میرے نزدیک ان دونوں کمانوں کا رخ ایک ہی طرف ہے، یعنی ان کا جو بیچ کا دھاگا یا تنی ہے اس سے ایک کمان محمد رسول اللہ کی کمان اور ایک خدا کی کمان ہے، وہ اس طرح ایک سمت میں ہے کہ ناممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کی کمان چلے اور خدا کی کمان میں حرکت نہ آئے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی کمان کو کھینچا جائے اور وہ نچلی کمان اس کے ساتھ حرکت میں نہ آئے، کیونکہ دونوں کا ایک ایسا گہرا اٹوٹ رشتہ قائم ہو چکا ہے کہ جب ایک کو کھینچا جائے دوسری کھنچ جاتی ہے، جب دوسری کو کھینچا جائے تو پہلی کھنچ جاتی ہے، اور اس تنی سے جو تیر نکلتا ہے وہ بیک وقت محمد رسول اللہ کی طرف سے نکلا ہوا تیر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے نکلا ہوا تیر بھی ہوتا ہے۔ اس تفسیر کی تائید کرنے والی میرے نزدیک وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اگر کمانوں کو برعکس سمت میں رکھا جائے تو دونوں کا چلایا ہوا تیر ایک دوسرے کی طرف جائے گا۔ اگر تیر چلانے کا مضمون اس سے نکالا جائے تو سوائے اس کے ممکن ہی نہیں کہ جو نقشہ میں نے ذہن میں رکھا اور آپ کے سامنے پیش کیا اسے قرآن کریم کی اس آیت کی تائید میں سمجھا جائے تو بات یہ بنے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے چلا ہوا ہر تیر اللہ کی کمان سے چلا ہوا تیر تھا۔ اللہ کی کمان سے جو تیر چلتا تھا محمد رسول اللہ کی وساطت سے چلتا تھا۔ بس اس پہلو سے بنا کا مضمون یہ بنا کہ اتنا وہ قریب ہو گیا کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں تھا، اور تدلّا پھر وہ جھک گیا، اور اس جھکنے کے نتیجے میں وہ کعبہ قوسین ہو گیا۔ اب قوسین کا مضمون یہاں ایک اور معنی اختیار کر جاتا ہے
فرماتا ہے انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق اس کے جھکنے کے نتیجے میں خدا کے تعلق کے ساتھ ایسے مدغم ہو گیا کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کی بشریت نور ہو گئی، اس کا نور بشریت بن گیا. بس اس پہلو سے وہ بندوں پر جب جھکا ہے تو خدا کا نور بن کر اپنے ہم جنسوں پر جھک گیا اور اس کی بشریت نے وہ علاقہ قائم کر دیا جیسے ایک کنی دو کمانوں کے درمیان علاقہ بن جاتی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنی نوع انسان پر جھکنا ان کی خاطر تھا، مگر خدا کی خاطر ان کی خاطر ہوا. یہ وہ مشکل فکرہ جو میں بولا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کی تشریح ہے. ورنہ بندے کی خاطر بھی ایک انسان رحمت کا سلوک کرتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے ذاتی شفقت سے لوگوں پر اسی طرح جھکا کرتے تھے. میں جب نور علی نور ہوئے تب کیفیت بدل گئی. اس کے بعد ہر رافت، ہر شفقت، ہر رحمت خدا کے تعلق سے اوپر سے اترا کرتی تھی، اور بنی نوع انسان سے آپ کی محبت کو الہی محبت کی تائید حاصل ہو گئی، اور آپ کی الہی محبت بنی نوع انسان کی محبت میں تبدیل ہونے لگی. یہ وہ پہلو ہے جو امارت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اسی پہلو کو ہر صاحب امر کو سمجھنا ضروری ہے. میں جو امیر کہتا ہوں تو ہرگز مراد یہ نہیں کہ محض وہ امیر جو ملکوں یا شہروں یا محلوں کے بنائے جاتے ہیں. امیر سے مراد ہر وہ شخص جسے کچھ بھی امر سونپا جائے اور خدا کی خاطر سونپا جائے اور خدا کے نام پر سونپا جائے، اس کی تربیت کے لیے یہ مضامین ہیں جو قرآن کریم نے ہم پر کھولے ہیں. فرمایا کہ تم امیر ہو، مگر اب یاد رکھنا کہ اللہ کی خاطر، جس طرح محمد رسول اللہ ان پر جھک گئے جن کے سر خدا کی خاطر ان کے سامنے جھکائے گئے تھے، تم بھی ان پر جھک جانا، اور ان کی خاطر نہیں، للہ. کیونکہ اگر ان کی خاطر جھکو گے تو تمہارے اندر شرک کے شائبے داخل ہو جائیں گے. شرک کے خطرات تمہیں ہو سکتا ہے واقعتاً ہلاک کرتے ہیں. کیونکہ جب بھی انسان کسی سے رحمت کا تعلق رکھتا ہے یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پیار اور محبت کا سلوک اس سے کیا جاتا ہے وہ ان دونوں کو ایسے رشتوں میں باندھ دے کہ خدا کا مضمون بیچ میں سے غائب ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں خوب اچھی طرح وضاحت کے ساتھ یاد کرایا، میرے وہ بندے جو میری خاطر بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے محبت کا سلوک کرتے ہیں، جب ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکریہ. کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو خدا کی خاطر تمہارے لیے تم سے پیار کر رہے تھے، تم شکریہ ادا کر کے ہمارے پیار کو کیوں میلا کرتے ہو؟ ہمیں تم سے کسی خیر کی توقع نہیں. یعنی توقع سے مراد یہ ہے کہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم ہم سے کوئی سلوک کرو. ہماری نیکی محض اس کی خاطر تھی جس کی ہماری نیکی پر نظر ہے، اسی سے ہم پیار چاہتے ہیں، اسی کی رضا تلاش کرتے ہیں. اور شکریہ ادا کر کے ہماری نیکی کو میلا نہ کر دینا. اور پھر قرآن کریم نے اسی مضمون کی دوسری جگہ یوں فرمایا لا تمنن تستکثر، لا تمنن تستکثر، تو اس وجہ سے کسی پر احسان نہ کر کہ اس کے بدلے میں تجھے زیادہ دیا جائے گا. بس نہ ان کی نیت میں کچھ زیادہ لینا شامل ہوتا ہے، نہ ان کی نیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ خدا کی رضا کی بجائے کسی اور خاطر ان پر جھکیں. اور جب کلیتاً خدا کی خاطر جھکتے ہیں تو ان کا احسان، ان کا شکریہ، ان کا تشکر بجائے دل کو ایک غذا دینے کے دل کے اندر ایک قسم کا ایک زلزلہ طاری کر دیتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو بہت بالا قیمت چاہ رہے تھے، ہم نے تو اپنے اللہ کی خاطر یہ کیا تھا. ان کے شکریہ کہیں ہمارے نفس کو موٹا نہ کر دیں. تو واقعتاً ان کے دل پر ایک زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ گھبراتے ہیں. اور لازم نہیں کہ وہ اس بات کو ظاہر کریں، مگر قرآن کریم نے ان کی زبان سے ظاہر کیا ہے
امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس سوسائٹی میں ہمیشہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہر وہ شخص جس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ آگے سے انہی الفاظ میں جواب دیا کرتا تھا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو صحابہ کے دل میں وارد ہوتی تھیں اور اللہ کے پیار کی نظر ان پر پڑتی تھی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن کر دیا کرتا تھا کہ تو نے ایسے پیارے، اے میرے پاک غلام کامل، تو نے آگے بھی دیکھو کیسے کیسے پیارے غلام پیدا کرتے ہیں، تیرے ہی رنگ میں رنگین ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جائے تو ان کا دل آوازیں دیتا ہے کہ نہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہم تو محض خدا کی خاطر ایسا کرتے تھے۔ بس اگر وہ خدا کی خاطر ہی، یعنی ہر صاحب امر خدا کی خاطر اپنے ماتحتوں سے پیار اور محبت کا سلوک کرتا ہے تو ان کے شکریہ کی نہ اسے توقع ہوتی ہے اور نہ اسے پرواہ ہوتی ہے۔ جب توقع نہیں تو اس کا برعکس پہلو بھی ہے، اور وہ ہے پرواہ بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر ذاتی تعلق ان کی خاطر ان سے نہیں تھا جس کی خاطر وہ ان پر رحمت کی جا رہی تھی، تو اللہ سے اگر وہ دور ہٹیں گے تو یہ شفقت کرنے والا اسی حد تک ان سے دور ہٹ جائے گا اور ان کی اس بارے میں کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ اس سے کیسا پیار کا تعلق رکھتے۔ بے انتہا محبت اور فدائیت کا اظہار کرنے والے بھی جب ایسی روش اختیار کرتے ہیں کہ جس سے خدا ناراض ہو، تو جن کو پیار دیا جاتا ہے ان کو اس بات کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں رہتی، یہ تو مجھ سے محبت کرنے والا تھا، وہ اسی طرح جیسے خدا کی آنکھ انہیں دیکھتی ہے انہیں ناراضگی سے دیکھتا ہے اور ان کے چھوڑ کر چلے جانے کی ادنا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بس توحید کا یہ مضمون بالآخر توکل پر منتج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بیان اس کے بعد فرماتا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ تمہیں کیوں وہم ہو گیا ہے کہ میں تم پر رحمت سے جھکا ہوا تھا؟ اس لیے کہ تم مجھے ذاتی طور پر پیارے لگتے ہو، تو اللہ کی خاطر تھا۔ اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے، یہاں عصوکا میں محمد رسول اللہ ہیں پیش نظر، لیکن آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، اس کے سوا کوئی اور نافرمانی ممکن ہی نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ کی طرف انسان نافرمانی، حضرت محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ آپ کی نافرمانی ہو، خدا کی نہ ہو۔ اس مضمون کو قرآن بھی کھول چکا ہے بار بار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مضمون کو کھول چکے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مزید دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلمہ غیر مبدل حقیقت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی نافرمانی لازماً خدا کی نافرمانی ہے، اور اس کے سوا اس نافرمانی کو کوئی اور معنی نہیں پہنا جا سکتا۔ فین عصوکا میں اس لیے مخاطب تجھے کیا، یعنی کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں پر جھک رہے تھے، آپ لوگوں سے رحمت کا سلوک فرما رہے تھے، یہ گواہی دینا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ کی رافت، آپ کی شفقت اللہ کی خاطر تھی، ان کی خاطر نہیں تھی۔ فرمایا پس جب یہ تیری نافرمانی کریں تو ان کی پہلی اطاعتوں کی، ان کے پہلے تعاون کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں، تو کہتے میں تم سے بیزار ہوں، تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو یہ میرے محبوب آقا کی مرضی کے خلاف ہیں، اس لیے تم بھی میری مرضی کے خلاف ہو گئے۔ اگر ایسا کرو گے تو ان پر چھوڑ کر جانے کا تمہیں کوئی بھی غم نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ جب تو یہ کرے تو یاد رکھ اللہ جو عزیز ہے، اللہ جو رحیم ہے، جو غالب اور بزرگی والا ہے، جو بار بار رحم فرمانے والا ہے، اس پر توکل رکھ، وہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جس کے سفر کا آغاز توحید سے ہوا، جس کا بنی نوع انسان سے تعلقات کا آغاز اس طرح ہوا کہ خدا کی خاطر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر دور کر دیا، جو قریب آئے ان کو بھی جب بھی وہ خدا سے دور ہوئے اپنی ذات سے دور کر دیا۔ جب یہ سلوک ہو تو پھر توکل علی اللہ کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اس کے سوا کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ بس ہر وہ صاحب امر جو اس اسلوب پر چل پڑے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے،
اسے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے دنیا تو جب سزا دے گا تو خدا کی خاطر دے گا، جب تعلق بڑھائے گا تو خدا کی خاطر بڑھائے گا، اور لوگوں کا اس تعلق کی پرواہ کرنا یا نہ کرنا اس کی نظر میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھے گا، اور یہ وہ امارت ہے جو غیر متزلزل ہے، اسے کیونکہ اسے کلیتاً اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اس امارت کا تعلق ایک چھوٹے سے معمولی سے افسر کے حکم سے بھی ہے جو کسی خاص معین کام پر مامور کیا گیا ہے، اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو یہ سلسلہ آخر خدا تک پہنچے گا، اگر اس کی اطاعت کرو گے تو پھر بھی یاد رکھو یہ سلسلہ آخر خدا تک پہنچے گا، اور جہاں تک اس شخص کی ذات کا تعلق ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ بڑے بڑے لوگ جو میرے سامنے جھک رہے ہیں اس میں میری تو کوئی بڑائی نہیں، میری تو کوئی بھی حیثیت نہیں، خدا کی خاطر میرے لیے میری طرح جھک رہے ہیں، بس اسے مزید خدا کے حضور جھکنا چاہیے، اور پھر نافرمانی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کی مثالوں میں اس کی وہ مثال ہے جو حضرت مسلم موعود بارہا پیش کیا کرتے تھے، اور میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن وہ مثال ایسی عظیم ہے اور اس موقع پر ایسے جسماں ہوتی ہے کہ بے اختیار اسے بار بار پیش کرنے کو دل چاہتا ہے۔ زار جو جب وہ صاحب ثروت تھا، جب اس کا روگ بہت سے کثرت سے وسیع ممالک پر طاری تھا، یہاں تک کہ سلطنت برطانیہ کے بعد اگر کوئی حقیقت میں سلطنت کہلاتی تھی تو وہ زار روس کی سلطنت تھی۔ اس کے زمانے میں ایک دفعہ زار کسی بہت ہی اہم کام میں مصروف ہوا، اور اس نے اپنے اردلی کو یا فوجی سپاہی کو بلا کر یہ تاکید کی کہ کسی کو بھی تم نے میرے کمرے میں نہیں آنے دینا، اب کوئی بھی ہو، کیونکہ میں اتنا مصروف ہوں کہ میں اس وقت کسی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا درست، اور یہ کہہ کر یہ بات سن کر وہ باہر وہ دروازے کی حفاظت پر معمور ہو گیا۔ اب خدا تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اس کی اطاعت کو عظیم نعمت کے رحمت کے پھل لگائے، ایسی جزا کے پھل لگائے، اور ہمارے سامنے کیسا عظیم نمونہ اطاعت کے مضمون پر رکھ دیا، اور اس کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ آج مذہبی دنیا میں بھی بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اس کے جانے بادشاہ کے کہنے کے بعد جب وہ مصروف ہو گیا کام میں، تو بادشاہ کا ایک بیٹا، ایک شہزادہ، وہ اپنے باپ سے ملنے آیا، تو وہ معمولی حیثیت کے سپاہی سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ شہزادے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اس کا تو غصے سے پارا چڑھ گیا، اس سے کہ تم کون ہوتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے باپ ہوں یا نہ ہوں اس سے بحث نہیں، مجھے حکم ہے کہ کسی شخص کو میں اندر نہ جانے دوں، بس میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ اس پر وہ شہزادہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے اپنا کوڑا نکالا اور اس پر برسانا شروع کیا، یہاں تک کہ کوڑے مار مار کر اسے ادھورا کر دیا۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا مگر اسی طرح چھاتی تانے سامنے کھڑا رہا۔ اس نے کہا شہزادے آپ مارنا ہے جتنا چاہے مار لو، مگر میں بادشاہ کی حکم منظوری نہیں کروں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ جب یہ شور سنا اور کوڑوں کے برسنے کی آواز اندر گئی تو بادشاہ باہر نکلا۔ اس نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزادے نے کہا اے میرے باپ، اس نے میری گستاخی کی ہے، بہت بے ادبی سے سلوک کیا۔ یہ کیا ہوا؟ میں اندر آنا چاہتا تھا آپ سے ملنے کے لیے، اور اس کم ترین انسان کو دیکھیں کہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ بادشاہ جان کے بھولا بنا اس سپاہی سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا بات ہے، کیوں تم اس کو اندر نہیں آنے دیتے؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم کی اطاعت کی خاطر میں نے سب قربانی دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تم نے اس کو بتایا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے بتایا تھا۔ اپنے بیٹے سے کہا جب تم نے سنا تھا کہ بادشاہ کو حکم ہے تو تم نے کیوں نہ فرمانی کی؟ اس سپاہی کو نام لے کر مخاطب کیا اور کہا یہ کوڑا اٹھا
اور اس بیٹے کو اسی کوڑے سے اسی طرح مار جس سے اس نے تجھے مارا تھا۔ اس پر شہزادے کی غیرت بھڑکی اور روس کا قانون اس کی مدد کے لیے آیا، اور اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ ملک روس کا قانون ہے کہ کوئی غیر افسر سپاہی اپنے افسر کو مار نہیں سکتا، جبکہ میں فوج میں ایک بڑا افسر ہوں اور یہ شخص ایک عام سپاہی ہے، اس لیے آپ کا قانون اس حکم کی جو آپ نے حکم دیا ہے اس کی راہ میں حائل ہونا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، قانون نہیں ٹوٹے گا۔ سپاہی کو مخاطب کر کے اسے فوج کا ایک بڑا رتبہ عطا کرتے ہوئے کہا، اے جرنیل یا اے کرنیل جو بھی تھا، اس سانٹے کو اٹھا اور میرے بیٹے کو مار۔ اس پر شہزادے کو ایک اور قانون یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک یہ بھی قانون ہے کہ کوئی غیر شہزادہ کسی شہزادے کو نہیں مار سکتا۔ بادشاہ نے کہا ہاں، اس قانون کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اس نے کہا، اے شہزادے فلاں، یہ سانٹا اٹھا اور میرے بیٹے کو مار۔ تو اپنے سامنے اس نے اس بیٹے کو سانٹے لگوائے، کیونکہ اطاعت کی عظمت کو وہ سمجھتا تھا اور اطاعت کی خاطر قربانی دینے والوں کی حفاظت کے لیے وہ کھڑا تھا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس بادشاہ سے بھی کم اپنے غلاموں کی غیرت رکھتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کے نام پر اس کی اطاعت کی خاطر اپنی چھاتیاں تان دیں، اور خدا کی خاطر اگر آپ کسی سے ناراض ہوں گے یا کسی کی ناراضگی مول لیں گے تو کوڑے کی بھی پرواہ نہ کریں۔ جو سانٹے آپ پر برسائے جائیں گے، آسمان سے وہی سانٹے اس شخص پر برسائے جائیں گے جو محض اس لیے آپ کا دشمن ہوا ہے کہ آپ نے اطاعت کی خاطر اس سے دشمنی مول لے لی۔ ایسی الہی جماعت کو دنیا کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کی جو کوئی حیثیت نہیں، آج مرے اور کل دوسرا دن، لیکن اللہ کی بادشاہت تو دائمی ہے، اس سلطنت میں کبھی بھی کوئی زوال نہیں ہو سکتا۔ بس وہ امراء جو محبت سے جھکتے ہیں تو خدا کی خاطر جھکتے ہیں، وہ امراء جو ناراض ہوتے ہیں اور ناراضگی مول لیتے ہیں، ان پر بڑی بڑی تان کی زبانیں دراز کی جاتی ہیں، ان کے خلاف اڈے بنائے جاتے ہیں، میں اس لیے کہ انہیں رضائے باری تعالیٰ کی خاطر ایک کڑوا فیصلہ کیا ہے۔ ان کو ان نافرمانیوں کی بھی، ان بدتمیزیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی خاطر وہ ڈٹے رہیں اور یاد رکھیں کہ خدا کا وعدہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کہ تو پھر اللہ پر توکل رکھ جو عزیز ہے، وہ غالب ہے اور فائق ہے ہر دوسری چیز پر، صاحب عزت و عظمت ہے اور رحیم ہے اور بار بار رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو تمام دنیا کے امراء جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ امارت کے ڈھنگ اختیار کریں گے تو یاد رکھیں کہ جماعت ایک ایسے عظیم رشتے اور رشتوں میں منسلک ہو جائے گی، ایک نہیں ایسے عظیم رشتوں میں منسلک ہو جائے گی جہاں جماعت کا ہر بڑا اپنے متحدوں کے لیے چھوٹا ہو جائے گا اور جماعت کا ہر چھوٹا اپنے افسروں کے لیے بڑا بن جائے گا۔ یہ وہ وحدت کا ایک نمونہ ہے جو اس دنیا میں توحید کی برکت سے پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن۔ وہ توحید جس کو ہم آسمان کی بلندیوں پر دیکھتے ہیں، وہ ہمارے خاطر نیچے اترتی ہے اور ہمیں ایک ایسے عظیم رشتے میں منسلک کر دیتی ہے کہ جہاں چھوٹا خدا کی خاطر بڑا ہو رہا ہے، جہاں بڑا خدا کی خاطر چھوٹا ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ مساوات کا، اس سے اعلیٰ اور پاکیزہ مساوات کا کوئی تصور دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا، اور پھر دیکھیں کیا فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم، اے میرے بندے، تو میری خاطر لوگوں کو ناراض کرتا ہے، تجھے کیا ڈر ہے؟ توکل اللہ، عزیز الرحیم ہے جس کی خاطر تو توکل کر رہا ہے۔ وَيَرَاكَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ خدا جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اس کی نظر تجھ پر پڑ رہی ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی وہ تیرے حال سے غافل نہیں۔ بس زار کو تو اس کی آواز ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچتی، ہو سکتا ہے یہ واقعہ ایک فاصلے پر ہوتا اور اس کی نظر بھی نہ پڑتی،
بعد میں اس سے جو سلوک ہوگا اس کا بھی ذات کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہر حال تجھ پر کھڑا ہے. سبحان من یرانی کا مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر میں جو آپ بار بار سنتے ہیں سبحان من یرانی سبحان من یرانی، تو ایک صاحب عرفان کا کلام ہے جو جانتا ہے کہ ہر لمحہ میرے خدا کی مجھ پر نظر ہے. اس سے کوئی حال بھی میرا غافل نہیں، نہ میرا نہ ان لوگوں کا جو میرے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں. بس فرمایا توکل اس ذات پر تو نے کرنا ہے جو ہمیشہ تجھ پر نگران کھڑا ہے، اس کی پیار کی نگاہیں تجھ پر پڑتی ہیں، بلکہ وہ اس حد تک تیرے حال سے واقف ہے. وہ تقلب و کف ساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں تیرے تقلب کو بھی دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں کتنا عظیم مضمون ہے جس کا پہلے مضمون سے کیسا حیرت انگیز تعلق ہے. تقلب کا یہ مضمون بعض مفسرین نے بلکہ اکثر نے یہ بیان کیا ہے کہ جب مومن سجدہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان تیرا پھرنا اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ تقلب کا ایک معنی ہے پھرنا، لیکن تقلب کا یہ معنی اس صورتحال پر اطلاق نہیں پاتا. سجدے کے وقت تو سب سے آگے سجدہ ریز محمد رسول اللہ ہوا کرتے تھے، اس وقت آپ کے تقلب کا کیا مطلب؟ یہاں تقلب کا جو میں معنی سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کا سجدے میں خدا کے حضور گریہ اور زاری کے ساتھ کروٹیں بدلنا، اور سجدے میں بے چینی سے جب انسان دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتا ہے، جب لوٹتا پہنچتا ہے تو تقلب کا معنی ہی لوٹنا پہنچنا ہے. تو تیری بے قراریاں خدا کے حضور، سجدہ ریز لوگوں کے حضور خدا کی نظر میں رہتی ہیں. بس چونکہ سجدے کا مضمون ہی چل رہا ہے، اطاعت ہی کا مضمون چل رہا ہے، تو فرماتا ہے کہ تیرے خدا کی تجھ پر اس وقت بھی نظر ہوتی ہے جب سجدہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ بے قرار سجدہ تیرا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں گوندا ہوا اور اللہ کی محبت میں تڑپتا ہوا سجدہ تیرا سجدہ ہوتا ہے. بس تقلب سے مراد وہ تڑپنا ہے سجدے کا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا. اور فرمایا تجھے پھر کیا پرواہ ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، ہر حال میں دیکھ رہا ہوں، اور تیرے تقلب پر بھی نظر ہے. جو دکھ تجھے پہنچتا ہے وہ سجدوں میں تو میرے حضور پیش کر دیتا، تیری بے قراریاں میری نظر کے سامنے رہتی ہے. انہ هو السمیع العلیم، جان لے کہ وہ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. تو نہ بھی کہتا تو وہ جانتا تھا، لیکن جب تو گریہ اور زاری خدا کے حضور پیش کرتا ہے تو وہ سمیع علیم ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. بس مومن اگر یہ رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرے جو آقا کے رنگ ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ، تو اس کی اطاعت میں بھی رفتیں ہیں، اس کے مطاع ہونے میں بھی رفتیں ہیں. ہر حال میں وہ سر بلند ہے، لیکن اس حالت میں سر بلند ہوگا جب خدا کے حضور اس پر سر جھکا رہے گا، جب سجدوں میں تقلب نصیب ہوگا، اور جب بنی نوع انسان کے سامنے اس کی انکساری خدا کی خاطر ہوگی، نہ کہ نفس کی ذلت کی خاطر. اللہ کرے ہمیں یہ توفیق نصیب ہو، اور جماعت کینیڈا کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، مگر میں ایک بات جماعت کینیڈا کو خصوصیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اطاعت کے مضمون کو سمجھ کر یاد رکھیں، میں سال ہر سال سے آپ کو تبلیغ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اور ہر طرح جس حد تک مجھے خدا نے توفیق بخشی، بلند آواز سے بھی، آہستہ بھی، خطوں میں لکھ کے بھی، پیار سے بھی سمجھا کر کے بھی، ناراضگی کا اظہار کر کے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ زمانہ وہ آ گیا ہے کہ جب تبلیغ کے تقاضے ہر دوسرے تقاضے سے بالا ہو گئے. اب قوموں کی تقدیریں پلٹنے کا زمانہ آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں قوموں کی تقدیروں کی باغ ڈور تھما دی گئی. اگر ہم اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو پھر اور کوئی کبھی اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا. اور اب تو دوسروں کی طرف سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں. ابھی پرسوں کینیڈا کے ایک مخلص احمدی جو ابھی حال ہی میں احمدی ہوئے ہیں مجھ سے ملنے آئے،
اور کہا کہ میں شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں اور شکوہ بھی کرنے آیا ہوں۔ شکریہ اس بات کا کہ مجھے وہ نعمت نصیب ہوئی جس کے لیے میرا دل ہمیشہ بے قرار رہتا تھا اور ایک پیاس تھی جو بجھتی نہیں تھی، صرف احمدیت میں آ کر وہ پیاس بجھی ہے۔ اور شکوہ اس کا کہ آپ لوگ پہلے کہاں رہے ہیں، کیوں ہم تک اپنی آواز نہیں پہنچائی؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ لاکھوں روحیں ہیں میری طرح جو بےتاب ہیں، ان کے کان ترس رہے ہیں آپ کی آواز سننے کو، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں نے جس حد تک ممکن تھا سمجھانے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی آپ کے ساتھ مل کر ایک مجرم محسوس کر رہا تھا۔ جو حق تھا، جیسا کہ حق تھا، ہم نے ادا نہیں کیا۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ مغربی دنیا میں کینیڈا کو ایک خاص سعادت نصیب ہوئی ہے جس کا ذکر میں ہمیشہ کرتا چلا رہا ہوں۔ ان لوگوں میں ایک بھولا پن ہے، ایک ایسی سادگی ہے جو باقی مغربی دنیا میں اس حد تک نہیں ہے۔ جرمن قوم کی بھی میں تعریف کرتا ہوں اور قوموں کی بھی اپنے خوبیوں کے لحاظ سے تعریف کرتا ہوں، لیکن ان کا ایک الگ انداز ہے سادگی اور بھولے پن کا، جو اس قوم کا ایک خصوصی نشان بن چکا ہے۔ ان کو باوجود اس کے کہ یہ دنیا داریوں میں پھنس گئے ہیں اور دن بدن ان کی توجہات لذت کی پیروی میں کی طرف منلطف ہو چکی ہیں، مگر ان کے دل میں ابھی ایک پیاس موجود ہے اچھے ہونے کی، بھلائی کی، دنیا و انسان کی خدمت کی۔ بس یہ قوم آپ کو بلا رہی ہے، اور اگر آپ نے ان تک پہنچ کر ان کی اس طبی پیاس کو نہ بجھایا تو پھر آپ خدا کے حضور کیا جواب دیں گے؟ آپ کوثر کے مالک تو بن بیٹھے، مگر کوثر کی تقسیم کا حق نہ ادا کیا۔ بس آپ کی مثال تو ایسی ہوگی جو زندگی کے چشمے پر قبضہ کر لے اور کسی کو اس سے سیراب نہ ہونے دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوثر کا ساقی بنا دیا ہے، اس ساقی بننے کے حق کو ادا کریں اور چین سے نہ بیٹھیں جب تک آپ کینیڈا کی سعید روحوں کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی طرف دعوت نہ دیں اور پھر ان کی تربیت نہ کریں، ان کو اپنائیں نہیں، ان کو پیار نہ دیں۔ یہ ایک اور مضمون ہے جس کا میں انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر ذکر کروں گا۔ بس اتنا ہی پیغام دینا کافی سمجھتا ہوں۔ آپ کی وساطت سے چونکہ دنیا ساری براہ راست اس وقت اس خطاب کو سن رہی ہے اور کینیڈا کی جماعت کو یہ توفیق ملی ہے، یہ دو طرفہ تعلقات کے رشتے قائم کر دیے ہیں، اس لیے میں اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دفعہ پھر دعوت اللہ کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر